چل رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر فضیلت الشیخ شاہد اقبال سنابیلی حفظہ اللہ تعالیٰ کو پوری تقریر میں جمیل اختر شفیق نے تم نے شعر میں کیسے ڈھالا ہے تو غالباً یہ میں نظم پیش کروں گا. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سے جڑنے کی تاکہ آپ کو آنے والے خطیب کے لیے ماحول بنایا جائے. ملاحظہ فرمائیے گا. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. ممکن ہے کہ یہ نظم آپ کو یوٹیوب کے حوالے سے پہنچی ہو لیکن آپ نے آن لائن دیکھا ہے, آج آف لائن سن لیجئے تو شاید آپ کے ذہن میں یہ نظم دیر تک محفوظ رہ جائے تو میرا آنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیے. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. جہاں کے درگاہ جہاں کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. حضرات یہ پہلا شعر کتنے لوگوں کو اچھا لگا ہے ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتائیے. یہاں پر بہت شریف لوگ ہیں, کوئی کسی کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے جا رہا ہے. آپ بنداس ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ اٹھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بغل والا آدمی اونگ رہا ہے تو کم از کم اجلت میں آپ کے جلد بازی میں ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے وہ جاگ جائے گا اور مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ کہاں پہ آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ملاحظہ فرمائیے. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے. مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے. قبر لو لگانا چھوڑ دو. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. ایک ہی اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے. ایک ہی اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے. سینکڑوں قبروں کا تمہیں چکر لگانا چھوڑ دو. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. اور حضرات اہل حدیثوں کا جو پیغام ہے, ہماری جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی حدیث. جب یہ نظم میری وائرل ہوئی تو بہت سارے ہمارے مہذب قسم کے, بلکہ یہ کہیے کہ غیر مہذب قسم کے شخص ایسے ایسے الفاظ ہمارے بھائیوں نے گالیوں کی شکل میں نوازا کہ جسے اگر آپ ڈھونڈنے چل جائیں تو دنیا کی کسی ڈکشنری میں ویسے الفاظ نہیں ملیں گے. لیکن میں یہ سوچ کر کے خوش ہوا کہ یہ الگ الگ بات ہے. گالیاں دینا ابو جہل کا کام تھا اور گالیاں سن کر کے تبسم فرمانا یہ رسول اللہ کا کام تھا. یہ اپنا اپنا ضرف ہے کہ کوئی گالی دے کر کے خوش ہوتا ہے اور یہ اپنا ضرف ہے کہ کوئی گالی سن کر کے دعائیں دے کر کے خوش ہوتا ہے. ہمیں یہ فقہ حاصل ہے, ہمیں یہ انفرادیت حاصل ہے, ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا بچہ اگر بولو اپنے شکم پہ پتھر تو مار سکتا ہے, لیکن اگر یہ کہو کہ تم توحید سے سودا کر لو, رسول کائنات کی حدیث سے سودا کر لو, جماعت اہل حدیث کا بچہ سب چٹا دے گا لیکن غیر اللہ کے سامنے سودا کرنا گوارا نہیں کرے گا. یہ ہماری جماعت کا پیغام ہے. اس حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو. ہاتھ
ہاتھ میں ہے داہنے قرآن اور بائیں حدیث، ہاتھ میں ہے داہنے قرآن اور بائیں حدیث، خاک ہو جا خاک ہو جاؤ گے ہم کو آزمانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو۔ حضرات، ایک قبیلہ ہے، ایک سماج کے لوگ ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تھا، ایک صاحب کو دیکھا، میں نے سمجھا کہ امام صاحب یہی ہوں گے، ہری پگڑی لگائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سورہ فاتحہ سنا دیجئے، تو پتا چلا کہ بسم اللہ بھی ڈھنگ سے نہ سنا پا رہے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، بس ایک شعر پیش کرتا ہوں، اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کی حسن ذہانت کی داد دوں گا، ملاحظہ فرمائیے۔ غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو، کیا ہری پگڑی ہی جوبہ میں چھپا اسلام ہے، کیا ہری پگڑی ہی جوبہ میں چھپا اسلام ہے، اس طرح تمہیں قوم کو الو بنانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو۔ اور وہ بھائی جو گالی دیے تھے ان کے حوالے سے ایک مقطع ملاحظہ فرمائیے۔ میرا کام ہو گیا، یہ نظم آپ نے اچھی طرح سن لی تو سمجھئے کہ جمیل اختر شفیق جو دل پہ پیغام لے کے آیا تھا وہ پیغام پہنچا دیا۔ بقیہ جو دوسری چیزیں ہوں گی وہ اضافی ہوں گی، اس کے بعد میں اگلے خطیب تک پہنچوں گا، ملاحظہ فرمائیے۔ غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو، کیا شفیق اس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، کیا شفیق اس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، دو ٹکے کے مولوی سے منہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو۔